ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ بہت دور روشنی اور خوشبو سے بھرے ایک خوبصورت پرستان میں بہت سی پریاں رہتی تھیں۔ یہ پریاں آپس میں پیار سے رہتی، ہنستی، ناچتی اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھیں۔ ان سب پریوں میں ایک پری بہت خاص تھی۔ اس کا نام تھا فیری آئرا۔ آئرا کو بچپن سے ہی گانا گانے کا بہت شوق تھا۔ وہ روز صبح اٹھ کر گاتی، شام ہوتی تو گاتی اور اس کی سریلی آواز پورے پرستان میں پھیل جاتی۔ پرستان کی ہر پری آئرا کے گیت سنتی، اس کے سروں میں کھو جاتی اور محسوس کرتی کہ جیسے دل ہلکا ہو گیا ہو۔ روزانہ شام کو پرستان میں ایک محفل سجتی، سب پریاں اکٹھی ہوتی اور آئرا اپنی میٹھی آواز میں گیت گاتی۔ اس کے سر سن کر پریاں جھوم اٹھتی، مسکرا دیتی۔ پرستان کی رانی پری ماں کو بھی آئرا کی آواز بہت پسند تھی۔ وہ کہتی، آئرا کی آواز پرستان کی روح ہے۔ ایک دن آئرا پرستان کے ایک خوبصورت سے گارڈن میں بیٹھی گا رہی تھی۔ پھول ہوا میں جھوم رہے تھے اور ندی کا پانی بھی جیسے اس کے سروں پر بہہ رہا تھا۔ تبھی اچانک ایک بوڑھی عورت وہاں آئی۔ وہ بالکل اجنبی تھی۔ وہ پہلے کبھی پرستان میں نظر نہیں آئی۔ وہ آتے ہی آئرا پری کے ساتھ بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی نے زندگی میں کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہے اور آئرا سے فرمائش کرتی ہے کہ وہ آ کر اس کی شادی میں گانا گائے تاکہ اس کی بیٹی کو دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل سکے۔ اور آئرا کے گانے کی تعریف کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ ضرور آئے تاکہ اس کی بیٹی خوش ہو سکے۔ اس بات پر آئرا کہتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی کی شادی پر ضرور آئے گی اور آ کر اپنا گانا گائے گی۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت وہاں سے چلی جاتی ہے اور آئرا بیٹھ کے یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ وہ وہاں جائے گی اور کون سا گانا گائے گی، اور ساتھ ہی وہ سوچتی ہے کہ اس کے گانے کی وجہ سے کسی کو اتنی بڑی خوشی ملے گی تو وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک دن جب اسے پرستان میں کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے بنا بتائے ہی وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیار ہو گئی اور وہاں جانے کے لیے چل پڑی۔ اس کے جانے کا کسی بھی پری کو کوئی علم نہ تھا۔ وہ جب وہاں پہنچی جہاں اس بوڑھی عورت نے بتایا تھا تو وہاں پر صرف جنگل تھا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ وہاں گئی اور اس نے ایسا کچھ نہ دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ اچانک سے وہاں پر بہت سی چڑیلیں آ گئی اور آئرا ڈر گئی۔ اس چڑیل نے کہا کہ پرستان میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی مگر یہاں تم اکیلی ہو۔ پھر انہوں نے آئرا پری کو قید کر لیا اور کال کوٹری میں ڈال دیا۔ وہاں پرستان میں پریاں آئرا کو لے کر بہت پریشان تھیں کہ شام ہو گئی اور آئرا نے گانا نہیں گایا۔ رانی پری بھی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے آئرا پری کا پتہ لگوانے کے لیے پرستان کے ایک عظیم جادوگر کو بلوایا اور اس جادوگر نے پتہ لگا کے بتایا کہ آئرا چڑیلوں کی قید میں ہے۔ پھر رانی نے ایک خط لکھا جس میں پری کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ وہ خط قسطنطنیہ کے راجا کے ہاں ایک سنہرے پرندے کے ہاتھ بھجوا دی۔ قسطنطنیہ کا راجا اور اس کا بیٹا بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ انہوں نے بہت سی چڑیلوں کی ملکاؤں کو قید خانے میں قید کر رکھا تھا، اس لیے بہت سی چڑیلیں اس سے خوف کھایا کرتی تھیں۔ وہ سنہری پرندہ خط لے کر راجا کے پاس پہنچ گیا۔ قسطنطنیہ کے راجا نے خط پڑھا اور اپنے بیٹے شہزادے کو حکم دیا کہ وہ جنگل جائیں اور شہزادی آئرا کو بچائیں۔ قسطنطنیہ کے راجے کا بیٹا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل پہنچا تو جنگل پہنچتے ہی وہ ایک گہری جگہ پہ گیا جہاں پہ چڑیلیں تھیں۔ چڑیلوں نے جیسے ہی راجا کے بیٹے کو دیکھا تو وہ ڈر گئے اور ڈر کے مارے اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ انہوں نے آئرا پری کو آزاد کر دیا۔ شہزادہ گلفام آئرا کو لے کر محل واپس لوٹ آیا۔
کیونکہ آئرہ پری 14ویں کے چاند کی ہی رات پرستان میں جا سکتی تھی۔ آئرہ پری کو دیکھ کر قسطنطنیہ کے راجا اور رانی بہت خوش ہوئے اور آئرہ اسی محل میں ان کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ ایک رات آئرہ بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی، شہزادہ گلفام آیا تو اس نے فرمائش کی کہ میں نے سنا تم بہت اچھا گاتی ہو۔ پھر شہزادی آئرہ نے گانا شروع کر دیا۔ شہزادے کو وہ گانا بہت پسند آیا۔ ہر رات شہزادہ گلفام آتا اور آئرہ سے گانا سنتا۔ اسی طرح دونوں میں پیار بڑھ گیا اور شہزادے نے اپنے ماں باپ سے فرمائش کی کہ وہ آئرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ قسطنطنیہ کے راجا اور رانی نے یہ پیغام سنہری پرندے کے ذریعے رانی پری تک پہنچایا۔ رانی پری نے جب یہ سنا تو وہ بہت خوشی ہوئی اور اپنی رضامندی ظاہر کی۔ پھر قسطنطنیہ کے راجا نے اپنے بیٹے کی شادی آئرہ پری کے ساتھ کر دی۔ وہ دونوں بہت ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے اور ہر رات شہزادہ گلفام آئرہ پری سے گانے کی فرمائش کرتا اور آئرہ پری ہر رات شہزادہ گلفام کو اپنی سریلی آواز میں گانا سناتی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور ایسے ہی کہانی ختم ہو گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔